बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासी सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम सईद और आप देख रहे हैं शामी न्यूज़। जी नाजरीन, आज हमारे साथ कोटद्दू की अजीम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे तल्ख सवालात भी करेंगे, देखते हैं वो उनका जवाब किस तरह से देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। माशाल्लाह। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आप सियासत में कब से आए हैं? वैसे तो बचपन से शौक़ था, सियासी हवाले से मेरी एक्टिविटी हमेशा रहती थी, स्टूडेंट दौर में भी। और सबसे पहले ग़ालिबन मैं 9th क्लास में था, यहाँ से अब्दुल्ला सल्फ़ी साहब ने इलेक्शन लड़ा था जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट से, और उस वक्त से मुझे दिलचस्पी थी और मैं तकरीरें करने का शौक़ होता था। स्कूल में भी मैं तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। तो फिर सबसे पहले अब्दुल्ला सल्फ़ी साहब के स्टेज से मैंने अपनी सियासी एक्टिविटी का आगाज़ किया 1990 में। अच्छा सर, और हमें ये बताइएगा कि आपने सियासत का आगाज़ किस जमात से किया था? सियासी तौर पर आगाज़ भी मेरा यहीं से था, जमीयत उलमा इस्लाम से ही था। अच्छा। तो अब्दुल्ला सल्फ़ी साहब भी जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, तो उस वक्त हम जमीयत उलमा इस्लाम के ही सपोर्टर थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप सियासत के अलावा कोई और काम भी करते हैं, कोई फील्ड आपकी जो? डेफिनेट मेरा कोई ज़िम्मेदारा या दीगर कोई बिज़नेस या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो मैं पेशे के लिहाज से वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ और मैं 2001 से मेरी इनरोलमेंट है नवंबर 2001 से, और अब तक सियासत के अलावा मैं जो है वो वकालत ही करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा था? पहला इलेक्शन मैंने जो पब्लिक का इलेक्शन था वो मैंने ग़ालिबन 2004 में पहली दफ़ा जो नाज़िम का सिस्टम आया था, UC2 से मैंने उस नाज़िम का इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस इलेक्शन में भी हम नए कोटद्दू शिफ्ट होकर आए थे। मेरी यहाँ पे कोई बरादरी नहीं थी, लेकिन मुझे कोटद्दू में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीराई मिली उस इलेक्शन में भी। तो मैंने पहला नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद 2013 में मैंने पहला इलेक्शन जो है वो MPA का कंटेस्ट किया, जिसमें मैंने 18,000 वोट लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आप किस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं नुमाइंदगी तो मैं किसी जमात का इस वक्त मेरे पास कोई जो नुमाइंदा ओहदा कह सकते हैं वो नहीं है। अच्छा। तो मैं बार की तरफ से अलबत्ता बार एसोसिएशन कोटद्दू का प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त भी, और 3rd टाइम मैं प्रेसिडेंट हूँ। और वैसे जमीयत उलमा इस्लाम का मैं उनकी जो मजलिस शूरा है सूबाई और मजलिस अमूमी है उसका मेंबर हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो दौरे हाजिरा के जो हुक्मरान हैं आप उनसे कितना मुतमईन हैं? दौरे हाजिर के हुक्मरानों से मुतमईन तो मेरे ख़्याल में कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी नहीं है। जो लॉलीपॉप पाकिस्तानी कौम को दिया गया, जो नारे दिए गए इनकलाबी नारे कि तब्दीली, नया पाकिस्तान, ये सब सुन के और फिर आगे जो जब इक़्तिदार मिला और वो लोग उनके हाथ में मुल्क की बागडोर आई तो वो बिल्कुल उसके उलट चले हैं। जो तब्दीली की बात करते थे कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, तब्दीली लाएंगे, इदारों में करप्शन ख़त्म कर देंगे, इदारों से सियासी मुदाखलत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं नज़र आता कि किसी किस्म की, बल्कि सियासी मुदाखलत इदारों में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इदारे जो है हमारे वो इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। वहाँ पे सियासतदानों का वो अपनी सियासत उन इदारों में बैठ के इदारों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए। इदारे ख़त्म हो गए हैं, करप्शन पहले से बढ़ गई है, रिश्वत पहले से बढ़ गई है, भत्ताखोरी पहले से बढ़ गई है, और महंगाई का तो एक सुनामी आया है। और जो वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहा करते थे कि जी जब अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा महंगाई का, तो कुछ दिनों पहले आपने महंगाई के खिलाफ एक रैली निकाली थी। जी बिल्कुल। तो उस रैली में सुना ये है कि उस पर आपके ऊपर FIR हुई है, तो FIR की क्या वजूहात थी? पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और जो मेरे सोर्सेज थे मुझे पता चला कि मैंने वहाँ पे जो स्पीच की और मैंने उसमें गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, और इस महंगाई का ज़िम्मेदार मैं अब भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट है। और लोकल पॉलिटिक्स में मैंने मकामी MPA को भी उसमें तनकीद का निशाना बनाया। तो जो मुझे पता चला कि उसमें MPA साहब की फरमाइश थी
کہ جی یہ پرچہ ان کے خلاف درج کیا جائے. FIR ہو گئی. میں نے تو آج تک اس میں ضمانت نہیں کرائی اور میں تو اسی رات تھانے بھی گیا. میں نے انہیں کہا کہ مجھے گرفتار کر لیں. یہ مقدمے چھوٹے موٹے یہ پرچے یہ میں الحمدللہ ان سے نہ کبھی خوف زدہ ہوا ہوں نہ جیلوں سے خوف زدہ ہوا ہوں. میں فرسٹ ٹائم 9th کلاس میں پڑھتا تھا جب میری 14 سال عمر تھی اور فرسٹ ٹائم جب میں نے جیل کاٹی تھی. تو میں جیلیں کاٹنے کا الحمدللہ عادی ہوں. مجھے جیلوں سے کوئی خوف نہیں آتا. اچھا سر یہ بتائیے گا جو FIR ہوئی تو وہ اب ختم ہوئی ہے یا ابھی تک چل رہی ہے؟ نہیں وہ ابھی پینڈنگ ہے. اس میں نے ابھی تک بیل بھی نہیں کرائی اور وہ پولیس کے پاس پینڈنگ ہے. اگر پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے اس جرم میں کہ میں نے پاکستان کے غریبوں کے لیے کوٹدو کے غریبوں کے لیے اور مہنگائی کے خلاف آواز کیوں اٹھائی ہے اس جرم میں اگر وہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں. اچھا تو سر یہ بتائے گا کہ آپ کوٹدو کی جو سیاست ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ کوٹدو کی صورتحال بھی وہی ہے جو دیگر ملک میں جس طرح تبدیلی کا خواب دکھایا گیا تھا. کوٹدو کے MPA صاحب نے بھی وہی تبدیلی کا خواب کوٹدو کے لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہاں سے جی بھتہ خوری ختم ہوگی, ناجائز قبضے ختم ہوں گے, جھوٹے پرچے ختم ہوں گے, چوری ڈکیتی ختم ہوگی, یہاں پہ رشوت نہیں ہوگی, یہاں پہ نوید دیرت اور عرفان کھوسہ جیسے آفیسر آئیں گے. اور جو اس میں تبدیلی آئی ہے وہ کوٹدو کے لوگ اس میں گواہ ہیں. ہاں البتہ MPA صاحب کے اپنے گھر میں تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے کروڑوں اور اربوں روپے جو ہے اس دور میں کمائے ہیں. کمائے نہیں بلکہ لوٹے ہیں میں کہوں گا, انہوں نے لوٹے ہیں. لیکن کوٹدو کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا. کوٹدو کے گلیوں میں آج بھی وہی گندگی پڑی ہوتی ہے. کوٹدو کی گلیوں میں آج بھی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. کوٹدو میں بے روزگاری آج بھی اسی طرح سے ہے. کوٹدو میں قبضے آج بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. کوٹدو میں جو جھوٹے پرچے ہیں انتقامی سیاسی پرچے وہ اب بھی ہوتے ہیں اور پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے. تو ان لوگوں کا جو مقامی MPA صاحب کا کوٹدو میں جو سیاسی کردار ہے جو کچھ انہوں نے ادا کیا میرے خیال میں پہلے سے بھی ابتر دور ہے یہ. اچھا اور سر یہ بتائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی تحریک انصاف اپنی حکومت بنا پائے گی؟ آئندہ الیکشن میں جو اس وقت مہنگائی نے جو کچھ ملک میں کیا ہے اور جس وجہ سے غریب لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے اور جتنا تنگ ہیں. آج ہوٹلوں پہ بیٹھا غریب, مزدوری کے اڈے پہ کھڑا غریب, ہر ایک اپنی جھولیاں اٹھا کے ان حکمرانوں کو بد دعائیں دے رہا ہے. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں چونکہ یہ اب بے نقاب ہو گئے ہیں, ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گئے ہیں, لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے کہ یہ کس حد تک تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ نااہل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے اور آئندہ الیکشن میں میں سمجھتا ہوں PTI کے جو امیدوار ہوں گے ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائے گا کہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں آپ کون سی پارٹی کے تھرو الیکشن لڑیں گے؟ اس حوالے سے ہم اپنے دوستوں سے, میں جو میرے دوست و احباب ہیں جو میرے سپورٹر ہیں جو شروع سے میرے ساتھ ہوتے ہیں یا جو اب بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے جوائن کیا اور وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے. اچھا سر یہ بتائے گا کہ آپ اس وقت جو کمپین کر رہے ہیں تو اس وقت عوام کا آپ کے ساتھ کیا ری ایکشن ہے اور کس طرح سے آپ کی امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ اس وقت جو میں حلقے میں جا رہا ہوں یہ اس کو الیکشن کمپین نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ عوام رابطہ مہم ہے. لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانا ہے اور اپنی حاضری بڑھانی ہے اور لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور اس حوالے سے میں الحمدللہ پورے حلقے میں جا رہا ہوں. اور جو اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عام پبلک کی طرف سے, پہلے میں جماعت کی طرف سے میں نے 2 الیکشن لڑے ہیں تو ایک مخصوص ہمارا جماعت کا طبقہ وہ ہمارا ووٹر بھی ہوتا تھا, سپورٹر بھی ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, جس کو اس میں پڑھا لکھا آدمی بھی ہے, اس میں دیہات کا آدمی بھی ہے, اس میں شہر کا آدمی بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے. چونکہ پہلے جو خاندان 30-35 سال اقتدار پہ یہاں کوٹدو کے قابض رہا ان سے لوگ مایوس ہوئے, ان کی کارکردگی سے مایوس ہوئے, جس وجہ سے انہیں مسترد کر کے ایک نئے چہرے کو لائے اور وہ نیا چہرہ وہ 3 سالوں میں بے نقاب ہو چکا ہے. لوگوں نے اس کو دیکھ لیا, اس نئے چہرے کو بھی. تو اب لوگ الحمدللہ
میں سمجھ رہا ہوں میں نے 1990 کے الیکشن سے لے کر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک میری سیاسی ایکٹیویٹی رہی ہے، جی اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے مولانا عبدالجلیل صاحب کا جو الیکشن تھا 2002 کا، جو میں سمجھتا ہوں ہم جیت چکے تھے، ہمیں ہرایا گیا، مجھے اس وقت حلقے میں اس سے بھی زیادہ ریسپانس نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ شہر میں بھی دیہات میں بھی لوگ آئے روز لوگ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ہمیں تعاون کی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ الیکشن اس میں ہم انشاءاللہ فاتح ہوں گے، میں پر امید ہوں۔ اچھا سر، اور آخر میں آپ ہمارے چینل کے توسط سے کوٹہ 2 کی عوام اور اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کوٹہ 2 کے لوگوں کو کہ 3 نسلوں سے ہم لوگ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے غلام چلے آ رہے ہیں، ہمارے دادا نے، ہمارے والد نے، اور تیسری نسل نے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی غلامی کی ہے۔ اب ہمیں اس کلچر سے نکلنا چاہیے، لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور یہ جاگیردار کی اور ہماری کلاس کا بڑا فرق ہے۔ کوٹہ 2 میں اب تک 1947 سے اب تک 3-4 بڑے خاندان ہیں جو جاگیردار ہیں، جو یہاں کے اقتدار پہ قابض رہے ہیں، اور جنہوں نے صرف الیکشن میں غربت کا نعرہ لگایا، ادروائز ان کو کبھی غریب سے کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے، اور جس وجہ سے یہ یہاں کے اداروں کو جاگیردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ تو میں کوٹہ 2 کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی کلاس میں سے، اپنے جیسے لوگوں میں سے اپنا نمائندہ منتخب کریں جو اسمبلی میں جا کے آپ کے حقوق کی بات کر سکے۔ چلیں جی سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ارشد صدیقی صاحب نے جس طرح سے سیاست پر روشنی ڈالی، تو اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ کے لیے اپنے ہوسٹ احتشام سعید کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔